بھیگے بادام اور گاجریں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جان میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور سجی سجائی گول ٹرے ان کے سامنے رکھ دی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس صبح معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سماع نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روزویلٹ اور شاہ ایران سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ سماع نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے بعد فائرنگ کی۔ اوئے کی بے کراندیوں! خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا اور کہا، کسی کو کچھ بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی نہج پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان لینے کے دم پہ ہو گئے؟ سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نواب زادہ اسد نے سماع نگار کے سوال کا براہ راست کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات ہی نہیں تھے، البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی باتوں سے اختلاف تھا جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے خود نواب صاحب نے فائرنگ کی، ایک گولی انہیں یعنی نواب زادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نواب زادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت ہی قریب سے چلائی گئی برسٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ نواب صاحب کی وہ کیا پالیسیاں تھیں نواب زادہ مظفر کو جن سے اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی اور نواب زدگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال
صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناگوشگوار پایا۔ انگریزی اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کریں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ وہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین وارث اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے۔ لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ السفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالاباغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کا جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تعمل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کی مزاج کے عین مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ اشارت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں۔ نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح وہ دن یاد کرتے ہیں جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی عورتیں گھر سے نکلتیں تو روشنیاں گل کر دی جاتیں، ڈنڈوچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں بھی اب تک یاد ہیں جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دوران ان کے معالجین اور کارندے حسب معمول خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے۔ مزاج شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ کتے کی لڑائی برپا کی جاتی، لیکن یہ اور بات ہے کہ ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے بلکہ ان کے کارندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے، مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے، اوئے دا منہ بند کر اوئے۔ یوں سوالی کا گھر دانوں سے بھر جاتا۔ اب وہ یادیں کہانیاں بن چکی ہیں، خواب و خیال ہو گئی ہیں۔ سامعین، نواب آف کالاباغ کی زندگی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے نوازنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔